اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے ان میں سے ایک بادشاہ جبلہ بادشاہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا قاصد حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر خط دے کر جبلہ بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، اگر تو ایمان لے آتا ہے، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو تمہارا ملک تمہارے پاس ہی رہ جائے گا، اگر آپ ایمان نہیں لے آتے تو آپ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خط کا یہ مضمون تھا۔ جب جبلہ بادشاہ نے خط پڑھا تو وہ غیظ و غضب میں آ گیا، غصہ کرنے لگا کہ میں مدینے پر چڑھائی کر دوں گا، میں مدینے کو ختم کر ڈالوں گا، میرے پاس اتنی طاقت اور فوج ہے کہ میں مدینے پر حملہ کر مدینہ کو ختم کر سکتا ہوں۔ جبلہ بادشاہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا جا رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں سوچتا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو اذیتیں دی جائیں، مسلمانوں کو کس طرح تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے۔ لیکن جبلہ بادشاہ انصار صحابہ کرام میں سے دین اسلام کی باتیں بھی سنا کرتا تھا، اور دین اسلام کی باتیں سن کر اور وہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا مشن اور کاز سچا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جو انصار صحابی جبلہ بادشاہ کو اسلام کی باتیں بتلاتا تھا تو ان کے سامنے تو کہتا تھا کہ آپ کا دین جھوٹا، آپ کا نبی نعوذ باللہ جھوٹا، لیکن جب اکیلے بیٹھتا تھا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا مشن اور کاز سچا ہے، جو حضور علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جبلہ بادشاہ اسلام کی طرف راغب ہوتا گیا، اسلام کی باتیں سنتا تھا تو اسلام کی طرف جب راغب ہوتا گیا تو جبلہ بادشاہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آ رہا ہوں۔ جبلہ بادشاہ 500 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہنچا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بحر جا کر بہت سارے لوگ لے کر جبلہ بادشاہ کا بادشاہانہ استقبال کیا۔ مدینے کی گلیوں میں اس طرح لگتا تھا کہ آج عید ہے۔ جبلہ بادشاہ جب ایمان لے آئے تو مدینے کی گلیاں ایسے لگتی تھی، خشک و مسرت لگتی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں، تو اس طرح مدینے کے لوگ بھی خوش تھے۔ بادشاہانہ استقبال کیا گیا اور بادشاہانہ مہمان نوازی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جبلہ بادشاہ حج کا موسم تھا، کیونکہ ہر سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سال بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تیاری کر رہے تھے۔
جملہ بادشاہ نے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں بھی حج کے لیے چلتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جملہ بادشاہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جملہ بادشاہ کی انگلی ایک غریب کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ جملہ بادشاہ تھا اور اس نے اس غریب آدمی کو ایسا تماچا مارا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ فیصلہ غریب آدمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے کر آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بادشاہ کو بلایا، جملہ بادشاہ سے کہا اگر تم اپنی سلامتی چاہتا ہے آپ اس آدمی کو راضی کریں، آپ کو یہ آدمی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بدلے کے لیے تیار ہو جائے۔ جملہ بادشاہ کہنے لگا اے فاروق اعظم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک بادشاہ ہوں، ایک علاقے کا میں بادشاہ ہوں، ایک ملک کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے بادشاہ کی رعایت بغیر رعایت کرتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جملہ بادشاہ، ہمارا جو دین اور اسلام ہے، حکمران ہو چاہے گورنر ہو چاہے وزیر ہو، رعایت اور حکمران برابر کرتا ہے۔ رعایا اور حکمرانوں میں کوئی فوقیت نہیں ہے، رعایا بھی ہے اور حکمران بھی ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر فوقیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی آدمی پرہیزگار اور تقوی رکھنے والا ہے تو اس کو فوقیت مل سکتی ہے، کیونکہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ جملہ بادشاہ نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کو کہنے لگا اے فاروق اعظم میں نے سمجھا کہ میں اسلام لے کر آ رہا ہوں، میں زیادہ عزت والا ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ عزت والے ہو چکے ہیں، لیکن حق قائم کرنا ہے، چاہے آپ بادشاہ چاہے آپ جو کچھ بھی ہے، میں نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ جملہ بادشاہ نے کہا کہ میں پھر غیر مسلم ہو جاتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے جو قانون ہے اور سخت ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہے، آپ پھر مرتد ہو جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جملہ بادشاہ نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے ایک رات سوچنے کی دی جائے، میں سوچ کر آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، مجھے سوچنے کی مہلت دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سوچنے کی مہلت دی تو وہ جملہ بادشاہ راتوں رات وہاں سے مدینہ مکہ سے فرار ہو گئے اور وہ مجوسی ہو گئے، غیر مسلم پھر ہو گئے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران تھے، عدل کرنے والے حکمران تھے، بغیر سوچے سمجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو فیصلہ سناتے تھے اس پر قائم رہتے تھے۔ سید فاروق اعظم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ پیسوں والا ہے۔ جس طرح فیصلہ ہوتا تھا سیدنا فاروق اعظم سنا دیتے تھے، عدل و انصاف قائم کرتے تھے۔ مصر کا گورنر تھا، اس کا بیٹا اور ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا۔ گھوڑا دوڑانے میں انہوں نے گھوڑا دوڑانے کے لیے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم گھوڑا دوڑاتے ہیں، کس کا گھوڑا پہلے پہنچتا ہے۔ غریب آدمی کا گھوڑا پہلے پہنچ گیا، جو جگہ وقت بنائی گئی غریب آدمی کا گھوڑا پہلے پہنچ گیا۔ جب پہلے پہنچا تو گورنر کے بیٹے نے اس غریب آدمی کے بیٹے کو درے مارے، سزا دی کہ تو غریب آدمی کا بیٹا ہے، میرے سے آگے گھوڑا دوڑاتا ہے، میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا دوڑاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں بڑے کا بیٹا ہوں۔ وہ غریب آدمی کا بیٹا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا انصاف لینے کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا گورنر مصر کہ آپ بھی آ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی میرے پاس لے کر۔ وہ غریب آدمی کا بیٹا بھی کھڑا ہے اور گورنر کا بیٹا بھی کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں سنی، باتیں سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر قائم کیا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگائے جائے، گورنر کے بیٹے کو مارا جائے، جس طرح آپ نے اس کو مارا ہے۔ اس غریب آدمی کے بیٹے کو کہا کہ آپ اس کو اس انداز میں مارو، جیسے آپ کو مارا ہے ویسے ہی مارو۔ وہ غریب آدمی کے بیٹے نے بدلہ لیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گورنر کو بھی ماریں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو کوڑے لگے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ اس غریب آدمی کے بیٹے نے کہا اے امیر المومنین، میں اس کو معاف کرتا ہوں، یہ مجھے مارنے کے لیے نہیں آئی، اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، میں آپ کو اس کو میں کیسے ماروں؟ سیدنا فاروق اعظم سے اس غریب آدمی کے بیٹے نے التجا کی کہ گورنر کو معاف کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو مارا اور اس کے باپ کو معاف کر دیا۔ اس طرح عدل و انصاف قائم کیا کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے، ایک گھر ایسا آیا بڑھیا کا گھر، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے اور ہانڈی آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، نیچے آگ بل رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے، اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے بچے کس لیے رو رہے ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیگچی میں کیا بن رہا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں بن رہا، ان کو بہلا رہی ہوں کہ یہ دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور راشن لیا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، اور غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ سامان مجھے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم، کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھائے گا؟ مجھے یہ بوجھ اٹھانے دو۔ اس بڑھیا کے گھر راشن پہنچایا اور اس بڑھیا سے معافی مانگی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کو حکمرانی کرنے کا کوئی اس کو حکمران نہ بنے، کیونکہ یہ انصاف نہیں کرتا، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑھیا، مجھے کیا پتا کہ آپ
آپ کے بچے اور آپ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا اے عمر پھر تجھے حکمرانی کیوں کر رہے ہیں آپ، حکمران کیوں بنے ہوئے جب آپ کو معلوم بھی نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب کیا جائے۔ اگر دجلہ فرات میں کوئی کتا بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا تو سیدنا فاروق اعظم کو کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ایک دن اونٹ ایک بھاگ گیا جو مال غنیمت کا اونٹ تھا، دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ گرمی کی شدت میں کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ کسی اور کو کہہ دیتے، کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ ڈھونڈ کر لے آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی کل قیامت کے دن اس کا حساب میں نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، غلام نے نہیں دینا، میں نے حساب دینا ہے۔ دعا ہے جو